یہ محسنین وہ ہے جو جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو جائے یا اپنی ہی ذات پر ظلم کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور ہے بھی کون جو گناہوں کو بخشتا ہو، اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کیا کرتے اور وہ اپنے عمل کو خوب جانتے ہیں۔ ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہے یہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ یہ ان اعمال کرنے والوں کا سب سے حسین صلہ ہے۔ بے شک تم سے پہلے مختلف طریقے گزر چکے ہیں، تو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، اور تم ہمت نہیں ہارو اور رنج نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہو۔ اگر تم کو زخم لگ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو ان کے درمیان عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں تاکہ اللہ ان ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شہید بناتا ہے، اور ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا، اور تاکہ ایمان والوں کو میل کچیل سے صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ ہاں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوں گے جبکہ اللہ نے ان کو دیکھا نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے؟ اور تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے سے پہلے، سو اس کو تو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور اللہ جلد ہی شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ اور کسی کو موت آنا ممکن ہی نہیں بغیر اللہ کے حکم کے، اس طرح موت کا وقت مومن ہے، اور جو دنیاوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو اخروی حصہ چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت کا حصہ دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے ہیں، سو نہ تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کے وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں پیش آئے، نہ ان کا زور گھٹا اور نہ وہ دبے، اور اللہ تو صبر والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ان کے زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہ نکلا کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، آپ ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں حد سے نکل جانے کو بخش دیجئے، اور ہم کو ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو کافروں پر غالب کیجئے۔ سو ان کو اللہ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ مومنوں، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ہم کافروں کے دلوں میں بھی خوف اور ہول ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو بنایا ہے جس پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور ان کی جگہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے ظالموں کے لیے۔ بے شک اللہ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم کفار کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور پڑ گئے اور
حکم میں باہم اختلاف کرنے لگے اور کہنے پر نہ چلے، جبکہ تم نے تمہاری دلی خواہش دکھا دی تھی۔ بعض تم میں دنیا چاہتے تھے اور بعض تم میں آخرت۔ پھر اللہ نے تم کو کفار سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور یقین جانو اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اور مومن پر اللہ بڑا فضل والا ہے۔ جب تم بھرے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے سے تم کو آواز دے رہے تھے، سو اللہ نے اس پاداش میں تم کو غم دیا تاکہ مغموم نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس مصیبت کے آنے پر، اور اللہ تو تمہارے سارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم کو چین بخشا، یعنی اونگ تم میں سے ایک جماعت پر چھائی ہوئی تھی اور ایک جماعت کو اپنی جان کی ہی فکر پڑ رہی تھی، وہ خلاف واقع اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہے تھے جو محض حماقت ہی کا خیال تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا کوئی اختیار چلتا ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے، وہ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے۔ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے مقدر میں قتل لکھا ہے وہ خود ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گرے پڑے ہیں، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو آزمائے اور تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے، اور اللہ تو دلوں کی بات بھی خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اس روز جو تم میں سے پشت پھر چکے تھے جبکہ وہ دو فریق آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے ان کے بعض عمل کی وجہ سے لغزش دے دی، اور یقین جانو کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ مومنو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کافر ہے اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت جب کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا وہ غازی ہوتے ہیں، اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں موجب حسرت کر دے، اور اللہ ہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ تو خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو ضرور اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے ان سے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔